قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. البراء والعارفين بنوره معرفته وأثبت بعد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعز لهم عذاب مهين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. زبان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزاد یہ کونین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ حضرت فاطمہ زہرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بی بی سلام اللہ علیہ کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے، اور اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا پہ بلا کر رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر محمد، دھڑکنوں پر علی، سینوں پر حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان کی عظمت پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو جائے تو زندگی تمام ہو جائے گی، لیکن حق شکر ادا نہ ہوگا. شعراء ذوی احترام نے منظوم نذران عقیدت پیش فرمایا کہ خداوند عالم ان خدمتوں کو قبول و مقبول فرمائے اور مزید توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، اس آیت کے ذریعے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنے جا رہے ہیں کہ ظالم کے اوپر لعنت کرنا ہمارا حق واجب ہے، اور یہ حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، یہ ہمارا قرآنی ادھیکار ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ حکم قرآن نے ہمیں بتایا. جس خدا نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس خدا نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ تم عقل و شعور رکھتے ہو، تم ہر اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کر سکتے ہو، تو پھر اگر وہ تمہیں اچھا لگے تو تم اس کے لیے رحمت اور مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ تمہیں برا لگے تو تمہیں اس کے اوپر لعنت کرنے کا بھی حق ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے، جو لعنت سے گریز کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر جہالت ہے، شعور نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اگینسٹ آف قرآن بات کرتے ہیں، قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں. عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے مجلس اعضا برپا کریے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ ایک فقیہ ہے اہل بیت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی صاحب نے خود اپنی تقاریر میں ارشاد فرمایا کہ جتنا ہو سکے
مجلس اعضاء کو برپا کریے اور شرکت کریے مجلس اعضاء میں، اور اس بات کا ثبوت دیجیے کہ بی بی کل آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور ہم اس خدمت سے محروم رہ گئے، ہمیں اس خدمت سے محروم رکھا گیا۔ عزیزان گرامی، ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے دشمن کے سلسلے سے کسی قسم کی رواداری پہ تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں، رشتہ دار ناطے کو چھوڑنے پہ تیار نہیں، لیکن جب قاتلان اہل بیت کی بات آتی ہے، حق جناب امیر کی بات آتی ہے، تو لوگ یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ صاحب اسے نہ چھیڑیے گا، اگر اسے چھیڑ دیا تو اتحاد ٹوٹ جائے گا، اسے نہ چھیڑیے گا ورنہ اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کے محب ہیں اور بی بی فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ آج ہم انہی کی دعا سے پیدا ہوئے، انہی کی دعا سے ہم پیدا ہوئے۔ بی بی فاطمہ نے جو دعا کی ہے کہ میرے بچے پہ کون روئے گا، تو اللہ نے کون کو خلق کیا، وہ ہم ہی ہیں۔ امداد امام صاحب مرحوم جو سابق اہل سنت تھے، اور ان کے استاد ایسے تھے کہ جو کٹر شیعان اہل بیت کے دشمن تھے، اور یہ خود بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں اور مخالفت اہل بیت بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ تک کیسے پہنچی، یہ کون لوگ ہیں کہ جس کو آپ چھپا رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ لوگ جو مخالفت اہل بیت بھی کر رہے ہیں اور خود کو سید بھی کہہ رہے ہیں، ان کا پتہ کریے یہ کون لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑی جلیل القدر شخصیت ہے یہ، علمی گزری ہے، اور ہم نے ان بزرگوں کو سنا ہے کہ جو دیوبند کے کٹر تھے، لیکن جب وہ آپ کی طرف کنورٹ ہو کے آئے ہیں تو اگر ان کے سامنے کسی نے مخالفت اہل بیت کے مخالف کا نام لے کے آگے حضرت لگا دیا تو وہ اسے اپنے کمرے سے اٹھا کے باہر کر دیتے۔ انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ مخالفت اہل بیت ہو، اہل بیت کا دشمن ہو اور اس کو حضرت لگا کے پکارا جائے، انہیں یہ بھی گوارا نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے قاتلوں کا نام بتانے میں گریز نہیں کرتے، لیکن جب قاتلان اہل بیت کی بات آتی ہے تو لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اللہ نے صاف صاف ذکر کر دیا، ان الذین یؤذون اللہ، بے تحقیق کہ جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، بے تحقیق کہ جو لوگ خدا کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ کو اذیت کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ سوچئے کہ جب اللہ نے ایک خلیفہ کو بنایا اور حکم دیا کہ تم لوگ اس کا سجدہ کرو، ایک نے سجدہ نہ کیا تو خالق کو تکلیف ہوئی کہ میں نے اسے اپنے دستے قدرت سے بنایا تھا، تمہیں میں نے حکم دیا تو تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا۔ ما منع کا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تم اس کے آگے نہ جھکو، کس چیز نے تم کو روکا؟ عزیزان گرامی، اب تصور کریے کہ جب خالق کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کوئی سجدہ نہ کرے تو خالق کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر خالق رسول کو حکم دے کہ رسول اسے معین کر دو، اب اگر کوئی اس کے خلاف جائے تو خالق کو بھی تکلیف اور رسول کو بھی تکلیف، خالق کو بھی تکلیف اور رسول کو بھی تکلیف، اور سامنے والا بھی بڑا جری تھا۔ عزیزان گرامی، شیطان کے موازنے میں کیا کہوں، کسی کا ایک شعر ہے کہ جتنے بھی علی کے دشمن ہیں ان سب کو جمع کر کے دیکھو، جتنے بھی علی کے دشمن ہیں ان سب کو جمع کر کے دیکھو، دربار خلافت کچھ بھی نہیں، شیطان سمجھ میں آ جائے، دربار خلافت کچھ بھی نہیں، شیطان سمجھ میں آ جائے۔ میں کہوں گا پالنے والے، تیرے اتنے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر ایک نے سجدہ نہ کیا تو تجھے تکلیف کیوں ہوئی؟ اللہ کہے گا دیکھو معاملہ صرف سجدے کا نہیں ہے، معاملہ میرے حکم کی سرتابی کا ہے،
معاملہ میرے حکم کی سرتابی کا ہے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو جب میں ایک سجدہ کرنے والے کو نہیں بخشتا ہوں تو اگر کوئی غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ اگر کسی نے علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو بھی نہیں بخشوں گا. اگر کسی نے علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو بھی نہیں بخشوں گا. عزیزان گرامی، امداد امام صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ یہ جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، ان لوگوں کے دل میں یہ ہوس تھی کہ کسی طریقے سے ہم رسول کو قتل کریں. ان لوگوں کو نہ تو خدا سے محبت تھی، نہ رسول سے محبت تھی، نہ قرآن سے محبت تھی. بحر المصائب ان کی کتاب ہے جس میں یہ لکھتے ہیں کسی کو یہ سب دلوں میں اقتدار کی ہوسیں لے کے آئے تھے. نہ تو کسی کو رسول سے محبت تھی، نہ خدا سے محبت تھی، اور سب اس بات پہ کہ رسول کو قتل کر دو، لیکن ناکام رہے، رسول کو قتل نہ کر سکے. واقعہ عقبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں دہراتا ہوں. یہ واقعہ عقبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب غدیر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوئے تھے اور یہیں سے سب کا راستہ الگ الگ تھا. جسے یمن جانا تھا وہ یمن جا رہا تھا، جسے شام جانا تھا وہ شام جا رہا تھا. ایسی جگہ پہ رسول رکے تھے کہ یہاں سے سب کا راستہ الگ الگ تھا. تو رسول کو 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزر کے جانا تھا، 2 پہاڑیوں کے درمیان. اور وہ ایسا پہاڑ تھا کہ جہاں سے صرف ایک اونٹ گزر سکتا تھا. تو کچھ منافق پہلے سے جا کر وہاں پہنچ گئے کہ جیسے ہی رسول آئیں گے ہم انہیں قتل کر دیں گے، جیسے ہی رسول آئیں گے ہم انہیں قتل کر دیں گے. اب رسول چلے، حذیفہ رسول کی مہار ناقہ پکڑے ہوئے چل رہے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچے تو یہاں 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ پتھر گرایا گیا، پہاڑ سے پتھر گرایا گیا تاکہ اونٹ بھڑکے اور ہم رسول کے اوپر حملہ کر دیں. اور دوسری روایت یہ کہ بجلی چمکی. جیسے ہی بجلی چمکی سب کے چہرے چھپے ہوئے. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا حذیفہ پہچان لیا؟ حذیفہ پہچان لیا سب کو؟ کہا یا رسول اللہ سواریاں سب کی پہچان لی ہے، سواریاں سب کی پہچان لی. جب سواریاں پہچان لی گئی تو سوار کہاں چھپیں گے؟ سواریاں سب کی پہچان لی. تو ایک مرتبہ اب حذیفہ سے رسول نے سب کے نام بتا دیے کہ دیکھو یہ یہاں پہ موجود ہے. سب کے نام بتا دیے اللہ کے رسول نے. واقعہ گزر گیا. یہ تو نصیب کی بات ہے، اور خود رسول بچ گئے. بھائی ہجرت کی رات یہ تھی کہ کسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے میں پڑھ دوں. ہجرت کی بات یہ تھی کہ ہجرت میں دشمنوں سے پیمبر نکل گیا، اسلام گرتے گرتے اچانک سنبھل گیا. اچانک سنبھل گیا. واقعہ گزر گیا. اور جب حذیفہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو 1-2 صحابی ایسے تھے جو خاص کر حذیفہ کے برابر میں آ کے بیٹھتے تھے. حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں تھا، حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں تھا. اب ایک مثال میں دے رہا ہوں. حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں تھا. بھائی ڈکیتی پڑ رہی ہے چارباغ کے اندر، ہم یہاں اس کالونی میں ہیں، ہم وہاں جا کر کے کیوں پوچھ رہے کہ ہمارا نام FIR میں تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا مطلب کہ تھے، اس کا مطلب کہ تھے. عزیزان گرامی، خود بی بی کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے. بھی آیت اللہ سید منتظر مہدی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ جہاں علی کا ذکر کیا وہاں صرف آیتیں بھیجی، لیکن بی بی فاطمہ کے لیے پوری سورہ بھیج دی. کہنے لگے میں بہت گھبرا گیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ علی کے لیے آیتیں
اور بی بی فاطمہ کے لیے پوری سورہ بھیج دی. کہنے لگے کہ جب سمجھ میں آیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ علی مولا علی کے زیادہ بی بی فاطمہ کی فضیلت پہ اعتراض ہوگا, بی بی فاطمہ کی فضیلتوں پہ مخالفتیں ہوگی. اور بی بی فاطمہ ایک بہت ہی اعلیٰ کردار, بہت ہی اعلیٰ کردار. عزیزان گرامی, بی بی فاطمہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور پھر رسول کو بنایا تو اللہ نے کہا اے رسول, اگر مجھے اس دنیا کو نہ بنانا ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا. پھر علی کو بنایا تو پھر یہی کہا کہ اگر مجھے علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا رسول. اور جب بی بی فاطمہ کو بنایا تو کہا کہ دیکھو اگر تم دونوں کو نہ بنانا ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ بناتا, اگر میں بی بی فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا تو میں تم دونوں کو نہ بناتا. اس کا مطلب کائنات کا سبب واقعی بی بی فاطمہ زہرا, کائنات کا سبب واقعی فاطمہ الزہرا. اور ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے, ان کی منزلت کو سمجھنے کے لیے یا تو انسان کو درجہ ختم نبوت پہ فائز ہونا پڑے گا یا درجہ ختم ولایت پہ فائز ہونا پڑے گا, تب جا کر کے عصمت فاطمہ کو جان سکتا ہے, ان کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. کونین کی ملکہ زہرا ہے, زہرا کے شوہر علی علی, زہرا کے شوہر علی علی, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, علی علی, تیری قبر کے اندر, علی علی, داماد پیمبر علی علی, زہرا کے شوہر علی علی, حسنین کے بابا علی علی, عباس کا نارا, علی علی, زینب کا لہذا, علی علی, ہم سب کا مولا, علی علی, ہم سب کا مولا, علی علی, مسجد میں شہادت, علی علی, کعبے میں ولادت, علی علی, نعرے حیدری, یا علی, ایک آواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ مجلسوں میں نعرہ ضرور لگایا کریے, اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا, ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا, ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا, ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پر تمہارے, اماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے. یا علی, آواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے. اس لیے کہ حلال ہی وہ ہوتے ہیں جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں, انہی کے رگوں میں خون دوڑتا ہے. عزیزان گرامی, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دونوں طرف کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آدھا در ادھر اور آدھا در ادھر. نہیں, رضی اللہ کے خیمے سے نکلیے اور راضیتم مرضیہ میں آئیے, راضیتم مرضیہ میں آئیے. تو عزیزان گرامی, بی بی فاطمہ کی عظمت اور ان کی منزلت کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے, صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو درجہ ختم نبوت پہ فائز ہو یا درجہ ختم ولایت پہ فائز ہو, تب جا کر کے عصمت فاطمہ کو وہ جان سکتا ہے اور ان کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. ابھی کہا نا میں نے, رضی اللہ کے خیمے سے نکلیے اور راضیتم مرضیہ میں آئیے. یہ بھی رضی اللہ, وہ بھی رضی اللہ نہیں, ان کو بتائیے کہ جھنڈا جھنڈا رہے گا, علم علم رہے گا, علم علم ہوتا. عزیزان گرامی, تمام تر تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں, اور اس دنیا کا بنانے کا مقصد صرف بی بی فاطمہ کی وجہ سے. کائنات کا سبب واقعی بی بی فاطمہ. میں سوچ کر کے تو کچھ آیا تھا پڑھنے کے لیے, مگر اشعار کو سنتے ہوئے اب ممبر پہ آنے کے بعد ظاہر سی بات عطا ہوتی ہے, جو وہ پڑھوانا چاہتے ہیں زبان سے وہی جاری ہے, زبان سے وہی جاری. عزیزان گرامی,
جب بی بی فاطمہ کا عقد ہوا عرش پہ تو اللہ نے کہا مہر کیا رکھوں، مہر کیا رکھوں؟ تو بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش، بابا کی امت کی۔ مہر دیتا کون ہے؟ شوہر دیتا ہے نا، مہر دیتا کون ہے؟ شوہر۔ لوگ علی علی کی صداؤں سے بھی جلتے ہیں، علی علی کی صداؤں سے جلتے ہیں۔ جنت کے دروازے پہ یاقوت کی بنی ہوئی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، الا صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ لگتی ہے، اور جب وہ بجتی ہے تو اس سے آواز جو نکلتی ہے وہ آواز ہے یا علی یا علی یا علی۔ آیت اللہ جواد عاملی بڑا حسین جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے استاد کی خدمت میں، آیت اللہ حسین طباطبائی، کہتے ہیں کہ حضور جنت کے دروازوں پہ یا علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ میرے استاد نے بے ساختہ یہ جملہ کہا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کو تو پکارو گے، جس کے گھر جاؤ گے اسی کو تو پکارو گے۔ تو کیا کہا بی بی نے؟ بابا کی امت کی بخشش۔ مجھے اجازت دیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایام فاطمیہ کی نسبت کی بات کریں۔ جب بی بی دربار میں پہنچی ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کے کان میں گفتگو کر رہا ہے کہ بی بی کی طرف کوئی توجہ نہ دے، بی بی کی طرف کوئی توجہ نہ دے۔ اور جو ہی بی بی نے خطبہ بیان کرنا شروع کیا، ایک ایک کر کے خطبہ بیان کرنا شروع کیا کہ اتنے میں بی بی نے چبوتروں پہ بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھا، کہا کہ تم ہمارا مقابلہ کرو گے، تم ہمارا مقابلہ کرو گے، اے گڑھے میں منہ ڈال کے پانی پینے والوں، تمہاری یہ مجال، تمہاری یہ حیثیت کہ تم ہمارا مقابلہ کرو، ہم پاکیزہ گھرانے کا مقابلہ کرو۔ پھر ایک مرتبہ بی بی نے خطبے کا آغاز کیا، خطبہ روک کر کے کہا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش کیا ہو گئے، یہ خاندانی گوگے بولنے لگے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتی، صرف بابا کی امت کی بخشش۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے مدینے چلیں۔ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا۔ یہ دھواں کسی کے گھر کے چولہے جلنے کا دھواں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دھواں اٹھ رہا ہے، اس دروازے کا دھواں اٹھ رہا ہے جہاں رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے، جہاں رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو بی بی نے کئی وصیتیں کی، صرف ایک وصیت پیش کر رہا ہوں، کئی وصیتیں بی بی نے کی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اے علی، دیکھو میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کو رات میں اٹھ اٹھ کر پانی پلاتے رہنا۔ میں کہوں گا اے بی بی، یہ مدینہ ہے جہاں آپ کو حسین کی پیاس کا بڑا احترام ہے، پیاس کا بہت خیال ہے، لیکن آپ کربلا میں آئیے، سن 61 ہجری میں آپ کربلا میں آئیے، اور یہی حسین ہوگا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے، یہی حسین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، جناب علی اصغر کتنے کم سی، 6 مہینے کا بچہ، کربلا کی جلتی ہوئی زمین۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کربلا کی زمین اتنی جلتی تھی کہ اگر ایک دانہ ڈال دیا جائے تو وہ دانہ بھن جاتا تھا، وہ دانہ بھن جاتا تھا۔ مگر ہائے رے اللہ اکبر، غربت امام حسین، جب پانی کا طلب کیا، پانی کی طلب کی تو پانی نہ ملا، اور علی اصغر کو حسین نے دفنا تو دیا، دفنا تو دیا حسین نے۔ تاریخ یہ کہتے کہ حسین نے جب مٹی ڈالنا شروع کر دی، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا کی زمین کتنی جلتی تھی۔ جب حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی تو جیسے ہی چہرے تک پہنچے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے تھے،
کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، پھول سا چہرہ۔ عزاداروں ایک مرتبہ یہ کہہ کے حسین نے مٹی کو ڈالنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، تاریخ یہ کہتی ہے جب سروں کی ایک ایک سر کا شمار کیا گیا، ایک سر کم تھا، وہ علی اصغر کا سر۔ جب ظالم کو وہ سر نہ ملا تو ایک مرتبہ ظالم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین اس خیمے کے قریب کچھ چھپا رہے تھے، اللہ اکبر۔ عزاداروں، ایک مرتبہ ظالموں نے نیزہ لمبا لیا اور نیزے کو لیے ہوئے کربلا کی زمین جہاں نرم ہوتی تھی وہاں پہ اس نیزے کو چبھا دیتے تھے، اللہ اکبر۔ عزاداروں، چبھاتے ایک مرتبہ وہ مقام آیا کہ ایک مرتبہ جب نیزہ چبھویا، ارے پھول سا جنازہ اس نیزے میں آیا، اللہ اکبر، پھول سا جنازہ اس نیزے میں آیا، سر قلم کر دیا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، بس آخری جملے تاریخ یہ کہتی ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ جب علی اصغر کو پانی نہ ملا، حسین ایک کپڑے سے ڈھانپ کر کے خیمے تک لاتے ہیں۔ جو ہی خیموں تک لاتے ہیں تو ایک مرتبہ رباب کہتی ہے، میرے والی و وارث، میرے بچے کو پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ جو ہی رباب آگے بڑھنا چاہتی ہیں، حسین کبھی پیچھے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حسین آگے بڑھتے ہیں، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ خیمے سے سکینہ نکلی، اے بابا آپ نے انصاف نہ کیا، ارے بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا، میں پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے اس کپڑے کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ خون میں لت پت بچہ۔ علی اصغر ایک مرتبہ رباب تڑپ گئی، اے میرے بابا، اے بھائی، اے میرے علی اصغر، ارے ظالموں نے تجھے پانی تو نہ دیا مگر خون میں سیراب کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔